بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب کی بات چل رہی تھی تو خندق کی بات ہو رہی تھی۔ غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف فوجیں اکٹھی ہو کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئی تھی، اور خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کے دفاع کے لیے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی۔ آپ میں سے کون بتائیں گے کہ خندق کی چوڑائی کتنی تھی اور گہرائی کتنی تھی؟ اچھا شاباش، چلیں۔ 15 دن میں خندق تیار ہوئی، 15 دن اس کی تیاری پر لگے۔ ادھر قریش کا لشکر یہ بھی آ گیا، احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر مدینہ کے شمال میں آ کر یہ پورا لشکر پھیل گیا۔ ان کے ساتھ بنو غطفان، بنو کنانہ، اہل نجد، تہامہ، اس علاقے کے دائیں بائیں کے قبائل اور مشرکین شامل تھے۔ جب آئے تو سامنے گہری اور وسیع خندق کھودی ہوئی دیکھی، حیران ہو گئے۔ کہنے لگے یہ تو ایسا حربہ ہے جو اس سے پہلے عربوں نے کبھی نہیں کیا تھا، یہ کیسا حربہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر 15 سال سے کم عمر تمام بچوں کو جو ابھی تک کھدائی میں شامل تھے، خواتین کے ساتھ انصار کے قلعہ نما جو حویلیاں بنی ہوئی تھیں، پناہ گاہیں، وہاں پر بھیج دیا۔ زیادہ تر خواتین اور بچوں کو یہ وہاں پر نہیں چھوڑا تاکہ ان کو مدینہ کے اندر ہی جو حویلیاں ہیں، جو قلعہ نما مضبوط جگہیں، وہاں پر ان کو محفوظ رکھا جائے۔ حتم حسان میں ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ مدینہ کی وسیع ترین عمارت تھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جائیداد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا پڑاؤ خندق سے پیچھے ہٹا کر جبل صلا کے ساتھ خیمے لگوائے۔ جبل صلا جو کل آپ کو میں نے دکھایا تھا، آپ نے تو میرے خیال میں اکثروں نے شاید اس کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا یا شاید نام سنا بھی ہوگا، لیکن عموماً چونکہ زیارات میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا نا، لیکن اہم ترین مقام ہے یہ۔ خندق کو سمجھنے کے لیے، خندق کے سارا دفاعی نظام دیکھنے سمجھنے کے لیے صلا کو دیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر خندق سمجھ نہیں آتی، تاکہ کفار کے جو تیر انداز ہیں ان سے حفاظت بھی رہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اس پہاڑی کی بلندی پر نصب کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز بھی ادا فرماتے تھے۔ بعد میں یادگار کے طور پر یہاں پر مسجد فتح تعمیر کی گئی، جو ابھی بھی موجود ہے۔ کل میں نے آپ کو مسجد فتح دکھائی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسجد فتح کی محراب کے اندر نفل پڑھنے کا موقع دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے دو الگ الگ لشکر ترتیب دیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انصار کا امیر مقرر کیا اور ان کو پرچم حوالے کیے۔ خندق کے کنارے مورچے بھی بنائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ کو 200 افراد کے ساتھ مدینہ کی رکھوالی پر مقرر کیا تاکہ پیچھے سے شہر پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ خصوصاً بنو قریظہ چونکہ وہ شرانگیز لوگ تھے اور کوئی نہ کوئی شرارت وہ کرتے رہتے تھے، تو اس لیے وہاں سے دفاعی طور پر اقدام کرنے ضروری تھے۔ بہرحال یہ بنو قریظہ کا علاقہ ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کا فقط ایک قبیلہ تھا، بنو قریظہ، چونکہ باقی سارے ختم کر دیے تھے نا، وہاں سے کوئی جلاوطن ہوئے، کوئی مار دیے گئے۔ شہر کے اندر مسلمانوں پر کسی قسم کا بھی یہ تشدد حملہ کر سکتے تھے۔ ادھر قریش نے بنو قریظہ کو بغاوت کی ترغیب بھی دی۔ جو بنو نذیر کے رئیس تھے حوی بن اخطب، حوی، اس کو عام طور پر حی پڑھتے، حی نہیں، حوی ہے، حوی بن اخطب، خفیہ طور پر اس کو بھیجا، جس نے جا کر بنو قریظہ کو جنگ پر ابھارا۔ شروع میں تو بنو قریظہ نے انکار کیا، لیکن اب حوی ابن اخطب نے یقین دلایا کہ قریش اور اس کے اتحادی اس بار مسلمانوں کا صفایا کر کے ہی چھوڑیں گے، تو بنو قریظہ نے اتحادیوں میں شامل ہونے کا اعلان کر دی۔ ان کو یقین دہانی کروا دی کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور ہم بھی محاصرہ کریں گے، آپ کے اتحادی ہم بھی بنتے۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہی بنو قریظہ کی بغاوت کا تھا، کیونکہ یہ اندر تھے۔ مدینہ کے لڑنے والی تمام نفری مل کر 3000 تھی، اور ادھر 10,000 مسلح دشمنوں کے ساتھ جو 6 کلومیٹر لمبا محاذ سنبھال کے کھڑے تھے۔ 6 کلومیٹر لمبا محاذ تھا یہ۔
ان میں کمی کر کے ایک حصے کو بنو قریظہ کے مقابلے پر لگانا یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ بہت ناممکن بات تھی۔ دوسری طرف بنو قریظہ کے جنگجو تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھے، 700 کے قریب۔ اگر وہ حملہ کرتے تو پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیتے۔ اس طرح مسلمانوں کے بیوی بچے ان کے قیدی بن جاتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے دو معزز ترین سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ سے بات چیت کے لیے بھیجا، جا کر ان سے بات کرو، لیکن انہوں نے آگے سے بدتمیزی کی، برا سلوک کیا کہ لگے ہم نہیں جانتے کون رسول اللہ، ہمارا ان سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ حالانکہ اتنے بدبخت ہیں یہودی، پہلے عہد و پیمان خود کیے، اب کہتے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یہ غداری تھی، بغاوت ہو گئی، عہد توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیروں کو بھیجتے وقت ہدایت کی تھی کہ یہود کی وفاداری برقرار دیکھو تو واپس آ کر واضح الفاظ میں بیان کرنا تاکہ سب سن لیں اور ان کو حوصلہ بڑھ جائے، لیکن اگر معاملہ برعکس ہو تو صورتحال اشارے میں بتانا تاکہ کوئی گھبراہٹ نہ ہو، اشارے میں بتانا۔ ان حضرات نے واپس آ کر اشارے میں کہا، اشارے میں بات بتا دی، عزل اور قارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر دوسروں کو بددلی سے بچانے کے لیے فرمایا، مسلمانوں تمہیں فتح اور نصرت کی خوشخبری ہو، بشارت دے دی۔ سخت ترین آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ منافقین اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بہانہ یہ تھا کہ گھر غیر محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی کا معاملہ فرماتے انہیں جانے دے رہے تھے۔ ادھر بنو قریظہ کی طرف سے مثبت جواب ملتے ہی اتحادیوں کے لشکر نے خندق کے گرد محاصرہ تنگ کر لیا اور تیر اندازی اور سنگ باری کے ذریعے مسلمانوں کو خندق سے دور دھکیلنے کی کوشش شروع کر دی۔ مسلمان برابر شہر کا دفاع کر رہے تھے اور جوابی طور پر خوب ان پر تیر اندازی بھی کر رہے تھے، خندق کے قریب آنے سے انہیں روک رہے تھے۔ ایک دن صبح سے شام تک مشرکین کے حاملوں کا اتنا دباؤ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 3 نمازیں قضا ہوئیں، یعنی مسلسل حملے۔ اس صورتحال میں شہر کے پیچھے بنو قریظہ کے حملے کا بھی خطرہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مضبوط دل آدمی تھے، ان کا یہ حال تھا، بار بار صلا پہاڑی کی چوٹی سے مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتے اور جب خاموشی محسوس ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ابھی تک بنو قریظہ نے حملہ نہیں کیا۔ صلا سے سارا مدینہ نظر آتا ہے، پورا مدینہ صلا سے مسجد نبوی اور دائیں بائیں سارا نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بنو قریظہ نے نہ صرف مدینہ کی آبادی پر شب خون مارنے کی تیاری کر لی تھی، بلکہ ان حویلیوں کی طرف جن میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے، کچھ مسلح افراد کو ان کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ جائزہ لے آئیں کہ حویلیوں کی حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار تعینات تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو کتنے ہیں، تاکہ اس حساب سے ہم کچھ کام آگے چلائیں۔ ان میں سے ایک یہودی حسان رضی اللہ عنہ کی حویلی کے آس پاس جب آ کر گھومنے پھرنے لگا، سب سے بڑی اور محفوظ قلعہ نما عمارت یہی تھی۔ اس وقت یہاں سب خواتین اور بچے تھے، مردوں میں سے حسان رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویلی کی چھت پر کھڑی نگرانی کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، خواتین کو بھی دیکھ لیجئے بھائی، چھت پر کھڑی ہو کر پوری نگرانی کر رہی ہیں، ایک عورت ہو کر۔ اور ہماری عورتیں ماشاءاللہ چھپکلی آ گئی ہے، آ نہیں گئی، آپ نے دیکھنا موبائل میں کہیں نہ آ گئی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خواتین تھی یہ! جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی نیچے چکر لگا رہے، پریشان ہو گئی۔ حسان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ جا کر اسے مار دیں، ورنہ یہ جا کر دوسرے یہودیوں کو اطلاع دے دے گا کہ اس حویلی کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، مگر وہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی ایک بھاری بانس اٹھایا، آہستہ سے حویلی کا دروازہ کھولا، دبے پاؤں باہر نکلی
پشت کی طرف سے جا کر یہودی پر ایسے پے در پے وار کیے کہ وہ وہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے زبیر بن عوام کو مقرر کیا۔ یہ ماشاءاللہ بڑے دلیر بندے تھے، جان ہتھیلی پر رکھ کر تنے تنا گھوڑا دڑاتے ہوئے مدینہ سے گزر کر بنو قریظہ کے قلعوں تک جا پہنچتے تھے۔ عجیب آدمی تھے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور پھر سیدھے خندق پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہادری پر بے ساختہ فرمایا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ مشرکین کی طرف سے خندق پر بار بار حملے کیے جاتے تھے۔ ابو سفیان، عمر بن عاص، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور قریش کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار گھوڑے سواروں کو لے کر باری باری حملہ کرتے تھے۔ ایک دن ان کا نامور سردار نوفل بن عبداللہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرنے لگا، گھوڑے سمیت خندق کے اندر جا گرا۔ مسلمانوں نے اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اس نے آواز لگائی، اے عربو، تلوار سے قتل بہتر ہے، یعنی پتھر نہ مارو مجھے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر خندق میں کود گئے، چھلانگ لگائی خندق میں اور اندر جا کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ مشرکین پر اس کی موت اتنی گراں گزری، اتنی بھاری گزری، اتنی دہشتناک ٹھہری کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ نوفل کی لاش ہمارے سپرد کر دیں، ہم اس کے بعد 10,000 درہم آپ کو دیں گے۔ اللہ کے نبی نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا لاش ان کے حوالے کر دو، یہ بھی ناپاک ہے اور اس کا عوض بھی ناپاک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس کو۔ جیسے جیسے معاشرہ زیادہ شدت اختیار کرتا گیا، اہل مدینہ کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب اور بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دو رئیس، ایک عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف جو غطفان کے سردار تھے، خفیہ طور پر مراسلات کی ان سے، اور انہیں پیشکش کی کہ اگر وہ اپنے گروہ سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو انہیں مدینہ کی پیداوار کا تہائی حصہ دیا جائے گا۔ مدینہ کی جو پیداوار کھجوریں ہوتی تھیں زیادہ، تہائی حصہ دیا جائے گا۔ یہ دونوں سردار قریش سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ گئے، قریش سے چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ گئے اور صلح میں دلچسپی ظاہر کی، مگر ساتھ یہ اصرار کیا کہ نصف پیداوار لیں گے۔ اللہ کے نبی نے تہائی سے زائد دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار غطفانی سردار اسی پر راضی ہو گئے اور معاہدے کی عبارت لکھ لی گئی، مگر دستخط کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سرداروں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا اور انہیں بلا کر ساری بات بتائی کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ وہ بولے اللہ کے رسول، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ کا حکم ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ مانگتا، مگر میں نے جب دیکھا کہ تمام عرب والے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں تو میں نے چاہا اس طرح ان کی قوت کو کم کروں، بیچ سے یہ چلے جائیں گے تو کچھ کمی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا دلیر لوگ تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ وجہ تو سنیے، جب ہم مشرک تھے تب بھی یہ لوگ ہماری پیداوار ہڑپ نہیں کر سکتے تھے، اب تو اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے، آپ کے ذریعے ہمیں معزز بنا دیا، اب کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ہماری پیداوار میں حصہ بنے؟ اللہ کی قسم ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جذبہ دیکھا بڑے خوش ہوئے۔ اب پہلے آپ کو خطرہ تو یہ تھا نا کہ انصار کی ہمت نہ کم پڑ جائے، اس لیے یہ معاہدہ آپ کرنا چاہتے تھے، لیکن انصار کی ہمت دیکھیے کیا جواب دیا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، آپ نے معاہدے کے مسودے کو پھاڑ دیا اور غطفان کے دونوں سرداروں سے کہا جاؤ اب تلوار سے فیصلہ ہوگا، فیصلہ تلوار کرے گی۔ خندق کے کنارے اس طرح مقصورانہ جنگ بہرحال چلتی رہی، تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اوس کے سردار اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے قد والے آدمی تھے، انہوں نے ایک زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ چھوٹی تھی، پوری نہیں تھی ان کی، جیسے ان کے دونوں ہاتھ باہر دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن قریش ایک ماہر تیر انداز حبان بن عریقہ، اس نے ان پر تیر چلایا جس سے ان کی کلائی کی شرک کٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد ہی میں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ اپنے قریب رکھ کر ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جا سکے، مگر خون بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ایک سلاخ گرم کر کے زخم کو داغا، لیکن شفا نہ تھی، ہاتھ پھول گیا، پھر زخم پھٹا، خون دوبارہ جاری ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زخم کو داغا. اس حالت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میری آنکھوں کو بنو قریظہ کے انجام سے ٹھنڈی نہ کر دیا. یہ دعا ایسی قبول ہوئی، خون بہنا ہی بند ہو گیا. تاہم حالت خطرے سے باہر اب بھی نہ تھی. زخم بہت گہرا تھا، ہاتھ کی رگیں کٹ گئی تھی. ایک دن غیر معمولی واقعہ یہ ہوا، فریق محالف کے چند نامور گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو بگاتے ہوئے تقریباً کوئی ذرا کم چوڑی جگہ سے ارادہ انہوں نے کیا خندق پار کریں، ہم یہاں سے خندق پار کرنے کا ارادہ کیا. ان میں عرب کا مانا ہوا شمشیر زن عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود مشہور آدمی تھا. اس نے للکار کر کہا، ہے کوئی جو مقابلے پر آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اس سے لڑوں گا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا علی یہ عمر بن عبد ود ہے. عمر بن عبد ود نے دوبارہ سے 12 آواز لگائی، تیسری بار لگائی. جواب میں خاموشی پا کر کہنے لگے، کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس میں تم مر کر جانے کا یقین رکھتے ہو؟ کہاں ہے وہ جنت؟ حضرت علی بے قرار ہو کر اٹھنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے. وہ بولے، چاہے وہی ہو عمر بن عبد ود، جو بھی ہو. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی تلوار سونک کر پیدل چلے. عمر بن عبد ود انہیں آتا دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑا. شعلے کی طرح چمکتی شمشیر لے کر حملہ آور ہوا. حضرت علی نے عمر بن عبد ود کا وار اپنی ڈھال پر روکا، مگر عمر بن عبد ود کا ہاتھ اتنا زوردار تھا کہ تلوار ٹوٹ گئی اور حضرت علی کی پیشانی پہ زخم آیا، لیکن بہت گہرا زخم نہیں تھا، معمولی زخم تھا. حضرت علی نے فوراً سنبھل کر اس کے کاندھے اور گردن کے بیچ ایسی زوردار ضرب لگائی، خون کا فوارہ پھوٹا. عمر بن عبد ود ٹکڑے ہو گئے. مسلمانوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا. جو مشرک خندق کے پار آئے تھے بھاگ گئے. یہ بڑا مارا گیا تو اب علی ادھر بھی پہنچا گا، ہماری خیر بھی نہیں ہوگی. اس دوران اتحادیوں میں پھوٹ کے اسباب بھی پیدا ہو گئے تھے. اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ تھی، بعض یہودیوں کو یہ خدشہ ہونے لگا تھا اگر شکست ہو گئی تو کہیں اتحادی ہمیں مسلمانوں کے آگے چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے کو فرار نہ ہو جائیں، کیونکہ یقیناً ظاہراً یہ خطرہ تھا. دیکھیں یہودیوں نے مدینہ میں رہنا ہے، باقی جتنے بھی قبائل آئے تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں چلے جانا ہے. تو یہودیوں کی تو اس کی وجہ سے بھی کمزوری نظر آ رہی تھی، ان کا ڈر اور خوف اور ان کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ ان یہودیوں یہ کفار کو اگر شکست ہو گئی یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، ہم خیر ہماری نہیں ہوگی، مسلمان تو ہمیں تکہ بوٹی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. جنگ سے پہلے انہوں نے خوئی بن اخطب سے کہہ دیا تھا، ہمیں تمہارے اتحادیوں پر بھروسہ نہیں ہے، ان کے پاس جا کر کہو وہ ہر گروہ کے شرفاء میں سے کچھ افراد ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رکھوا دیں. خوئی بن اخطب اتحادی قیادت سے آ کر ملا اور طے کرا لیا کہ 70 شرفاء بنو قریظہ کے پاس یرغمالی رہیں گے، یعنی بالفرض اگر باقی لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو بنو قریظہ ان کو استعمال کر سکیں. لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد اتحادیوں نے یہ وعدہ پورا کرنے کا نام بھی نہ لیا، ان کا کوئی وعدہ نہیں پورا کرتے ہم. اس صورتحال میں یہودیوں کے خدشات پکے نظر آنے لگے کہ اتحادی انہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائیں گے. یعنی دائیں بائیں سے جو فوجیں آئی تھی میں ان کو اتحادی کہہ رہا ہوں. چند دن آپ نے اپنی تاریخ میں کچھ اتحادی اور بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے کچھ نیتے مسلمانوں پر حملے کیے تھے، آسمانی فضائی حملے کیے تھے، لیکن ان اتحادیوں کا حشر بھی دنیا دیکھ چکی ہے. آخر انہوں نے خفیہ طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا کہ ان کے ہم قوم بنو نذیر کو جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیے گئے تھے. ان کے ہم قوم تھے نا، بنو نذیر یہودی تھے، وہ بھی دوبارہ مدینہ میں بسنے کی اجازت دے دی جائے. انہی دنوں بنو غطفان کے ایک صاحب نعیم بن مسعود اشجی، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، نعیم بن مسعود اشجی اس نے اسلام قبول کر لیا. بنو غطفان کا تھا یہ، مگر ان کے اسلام قبول کرنے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، چھپا ہوا تھا، اسلام ان کا چھپا ہوا تھا، پوشیدہ رکھا تھا انہوں نے. وہ باتیں ادھر سے ادھر پہنچانے کے بھی بڑے ماہر تھے. غالباً اسی بنا پر یہود سمیت مختلف قبائل اور طبقات میں ان کا خاصا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے، مجھے یہود نے صلح کا پیغام بھیجا ہے، شرط یہ رکھی ہے کہ میں بنو نذیر کو مدینہ میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دوں۔ تو نعیم بن مسعود نے یہ باتیں سنی اور یہ کہتی اٹھ کھڑے ہوئے مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں سے جو چاہوں بات کر لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگرچہ اکیلے آدمی ہو مگر جس قدر ہو سکے اتحادیوں کو ہم سے ہٹاؤ۔ ان کے جانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ فریب کا نام ہے، یاد رکھیں جنگ میں فریب دیا جا سکتا ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے لیے کوئی صورت نکال دے۔ نعیم بن مسعود پہلے بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا میرا تم سے دوستی اور خیرخواہی کا معاملہ ہے، یہ قریش اور غطفان تمہارے جیسے نہیں، یہ تمہارا علاقہ ہے جس میں تمہاری عورتیں اور بچے آباد ہیں، تم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم قریش اور غطفان کا ساتھ دے رہے ہو، لیکن اگر انہیں شکست ہو گئی تو وہ تمہیں چھوڑ کر اپنے علاقوں کو بھاگ جائیں گے، تم کیا کرو گے؟ یہ پہلے یہ اتحادیوں سے بد دل ہوئے تھے اور ان باتوں سے ان کے خدشات اور زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت نعیم نے قریش کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ ہمدردی کے پیرائے میں انہیں بتایا کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے صلح کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نئی اطلاع ملتے ہی پڑاؤ میں کھلبلی مچ گئی، یعنی انہوں نے سمجھا کہ بنو قریظہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب نعیم نے جا کر قریش سے کہا کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگے ہیں، اب مل کر تمہیں ماریں گے۔ اکثر لوگ کہنے لگے ہمارا خیال ہے اب ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ اتحادی قائدین اس وقت یرغمال کے طور پر بھیجنے کے لیے کچھ لوگوں کو نامزد بھی کر چکے تھے کہ یرغمال کے طور پر ہم کچھ لوگوں کو یہودیوں کے پاس بھیج دیں، جنہوں نے یہ خبر سنتے ہی شور مچا دیا ہم تو کبھی بھی یہودیوں کے قلعے میں نہیں جائیں گے، ہمیں اپنی جان کا خوف ہے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہودی اب ساتھ دیں گے مسلمانوں کا۔ اب ہمارے جو باقی جتنے بھی قبائل سے کچھ 70 لوگوں کو جب یہودیوں کے پاس ہمیں رکھا جائے گا، یہودی کہیں ہمیں اس طرح بلا کر مارنا نہ چاہتے ہوں، اب ان کے اندر اور خوف طاری ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا۔ بہرحال اس کے باوجود ابو سفیان نے آخری کوشش کے طور پر اکرمہ بن ابو جہل کو بنو قریظہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کل بروز یافتہ ہم فیصلہ کن حملہ کریں گے، تم بھی قلعے سے نکل کر ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لینا۔ ان کو جواب ملا ہفتے کو ہمارے ہاں جنگ جائز نہیں ہے، آپ یرغمالی بھیجیں پہلے ہمارے پاس، اتوار کو ہم حملے میں شریک ہو جائیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے واپس آ کر ابو سفیان اور دیگر سرداروں کو یہ ساری بات سنائی، سب کو یہودیوں کی غداری کا یقین ہو گیا کہ اب یہودی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ دوسرا یعنی سب نے دو کام یہ ہوئے، تیسرا کام یہ ہوا معاشرے کے 3 ہفتے گزر چکے تھے، موسم سردی کا تھا، سردی مزید بڑھ رہی تھی، حملہ آور دونوں خستہ حالی تھے، مقصور بھی اور حملہ آور بھی، ساتھ ہی طوفانی ہوائیں شروع ہو گئیں۔ یہ اللہ کی یہ بھی مدد تھی جس نے اتحادیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ ایک طوفانی اور اندھیری شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے جا کر دیکھا طوفانی ہوا اسے اتحادیوں کے خیمے اکھاڑ رہی ہے، طوفانی ہواؤں سے اتحادیوں کے خیمے جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہانڈیاں الٹ رہی ہیں۔ مشرکین کے سردار جو ایک الاؤ کے گرد اپنے ہاتھ گرم کر رہے تھے، آگ گرم کی ہوئی تھی اور ہاتھ گرم کر رہے تھے، زور اور شور سے واپس چلنے پر بحث کر رہے تھے۔ یار حذیفہ جاسوسی کے لیے یہ سن کر آ گئی ساری بات کہ واپس جانا چاہیے، مشرکین یہ کہ واپس جانا چاہیے، واپس جانا چاہیے، واپس جانا چاہیے۔ آر اتحادیوں کے امیر لشکر ابو سفیان نے فیصلہ سنا دیا، واپس جانا ہے اور کوئی حل نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اللہ کے نبی کو خوشخبری سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تاریکی میں دندان مبارک کی چمک کو دیکھا۔ اگلے دن اتحادی فوج اپنے خیمے ڈیرے سمیت کر سب کچھ سنبھالا، سر پہ رکھا، واپس جا رہی ہے۔ 3 ہفتوں تک جنگ چلتی رہی۔ اللہ اکبر، آخر کار فتح پھر مسلمانوں کی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحادیوں کی واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا، یہ اہم جملہ ہے، سیرت کورس میں شامل آپ لوگوں کے لیے اہم ترین جملہ ہے۔ اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ یہ آخری عربہ تھا کہ سارے دائیں بائیں کے قبائل جمع کر کے حملے کے لیے مدینہ آئے تھے، اب ہار کھا کر واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا اب ان میں ہمت نہیں ہوگی، قیامت تک یہ ہمارے اوپر اب حملہ نہیں کر سکتے، اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا۔
یہ پیشن گوئی حرف پہ حرف پوری ہوئی. اہل مکہ پھر کبھی مدینہ پر لشکر کشی نہ کر سکے. کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم دوبارہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کریں. ہمت ٹوٹ گئی تھی، حوصلے پست ہو گئے تھے. اس کے بعد اسی 5 ہجری میں یہ ہے غزوہ خندق، یہ ہے غزوہ احزاب. اور ابھی وہ جو خیمے والے جتنے مقامات ہیں ان پر مساجد بنی ہوئی ہیں، 7 مساجد. کچھ کل میں نے تعارف کروایا، میں دیکھوں گا اس کی تصاویر آپ کو بھیج دوں گا، اور مسجد فتح بھی آپ کو انشاءاللہ دکھا دی جائے گی. بلکہ ایک نقشہ آپ کو پورے عرب کا دکھا دوں گا. پورے عرب میں جو کچھ پیش آیا اس پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، وہ سارا ایک نقشے میں آپ کو انشاءاللہ میں دکھا دوں گا. بہرحال ذی-قعدہ کا مہینہ تھا، 5 ہجری تھی. بنو قریظہ کا غزوہ پیش آیا. چونکہ ان کو بھی چھوڑنا نہیں تھا نا، ان غداروں کا بھی تو کوئی 2-4 ہاتھ ان کے ساتھ کرنے تھے. مسلمان محاذ سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، خندق کے محاذ سے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سین میں خیمہ ان کے لیے لگوایا، وہیں پر ان کو رکھا تاکہ ان کی دیکھ بھال پوری توجہ کے ساتھ کی جا سکے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر غسل کیا ہی تھا. یہ 3 ہفتے گزر گئے تھے. 15 دن پہلے خندق کی تیاری کی، ابھی غسل ابھی کیا تھا. جبرائیل امین تشریف لائے، غبار آلود حالت میں تشریف لائے. فرمایا آپ نے ہتھیار اتار دیے جبکہ ابھی تک فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ یلغار کریں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں یلغار کروں؟ جبرائیل نے کہا بنو قریظہ پہ. ان یہودیوں کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، ان کو اور کوئی حل نہیں، ان کو سیدھا کرنا ہے. آج بنو قریظہ پہ یلغار کرنی ہے. جبرائیل کا یہ نزول اس لیے تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اور بعد میں کسی کو بھی اس مہم کے برحق اور ضرور ہونے میں شک نہ رہے. یہ ضروری ہے، لازمی ہے، کرنی ہے یہ مہم سر. اگر جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لاتے تب بھی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کو چھوڑنا نہیں تھا. ان کی بدعہدی کا اندازہ تو انہیں ہو گیا تھا نا، جنہوں نے جنگ کے نازک ترین اوقات میں ان کی پشت پر خنجر تانا ہوا تھا پیچھے سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کارروائی کو چند دن مؤخر کر کے مجاہدین کو آرام دینا چاہتے تھے کہ مجاہدین پہلے آرام کر لیں پھر قریظہ سے 2-4 ہاتھ کریں گے. تاہم اب آسمانی حکم آ گیا تھا. اب رکنے کی، انتظار کی، ٹھہرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. آسمانی حکم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے تھکے ماندے صحابہ کرام، تھکے ماندے مجاہدین بنو قریظہ کی طرف روانہ فرما دیے، اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے. یعنی اتنی جلدی جانا ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے. پہنچو بنو قریظہ. یعنی مقصد یہ تھا کہ عصر تک بنو قریظہ پہنچنے. آپ صحابہ کرام بڑی تیزی سے اس سمت روانہ ہو گئے. راستے میں عصر کا وقت ہوا تو بعض حضرات صحابہ نے یہ سوچ کر عصر کی نماز ادا کر لی کہ اس تاکید کا مقصد تھا کہ یہاں سے جلدی نکلنے، اور بعض حضرات صحابہ نے سمجھا کہ نہیں، مقصد یہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھنی قریظہ میں جا کر ہے. بہرحال دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا. یہ ہے اجتہاد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو دونوں کی تصدیقی کی دونوں نے ٹھیک کیا. تو بعد نے ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کیا اور بعد نے اس کا مفہوم لیا. بہرحال اس قسم کے واقعات یہ اجتہادی ہوتے ہیں، تو اجتہادی مشروعیت ایسے واقعات میں ہوتی. 1 ذی-قعدہ کو شام تک بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ رہا. شام تک 25 دن بعد بنو قریظہ کی ہمت جواب دی گئی. ہمت جواب دے گی. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. طے یہ ہوا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کون کرے گا؟ سعد بن معاذ. کیوں؟ ان کا نام کیوں لیا؟ وہ جانتے تھے کہ اسلام سے پہلے بنو قریظہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. سعد بن معاذ بنو قریظہ کے قریبی دوست تھے. لین دین اور تجارتی اور یہ مختلف معاہدات ان سے چلتے رہتے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے بڑی آسانی کر دیں گے، نرمی کریں گے. اس لیے کہنے لگے سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے. باقی انصار سے ان کو یہ توقع تھی کہ وہ ماضی کے تعلقات کا لحاظ رکھیں گے. زیادہ سے زیادہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح ان کو جلاوطنی کی سزا مل جائے گی، بس یہی ہوگا اور کیا ہوگا، جان بخشی ہو جائے گی. لیکن اس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نگاہ اسلام کے مفاد کے سوا کسی اور چیز پر نہیں تھی کہ میں اپنا مفاد دیکھوں، ماضی کو دیکھوں. نہیں، صرف اسلام کا مفاد تھا. وہ ہر رشتے ناطے کو بھلا چکے تھے. جب انہیں سہارا دے کر مجلس قضاء میں لایا گیا، چونکہ زخمی تھے ان کو سوار کر کے لایا گیا،
کہہ رہے ساتھ چلیں، آئیں، تشریف لائیں، آپ کے فیصلے پر بات موقوف ہوگی، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ حل ہوگا۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ آج میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی ملامت کا لحاظ نہیں کروں گا، آج اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی ملامت کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ فریقین کی رضامندی سے انہیں فیصلے کا اختیار دے دیا گیا، چلو کرو، جو فیصلہ ساتھ کریں گے وہی فیصلہ یہودیوں کو بھی منظور، مسلمانوں کو بھی منظور۔ بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے، اعلان ہو گیا۔ کون اعلان کر رہے؟ سعد بن معاذ فیصلہ دے رہے ہیں، فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے قبول کیا، جو فیصلہ ساتھ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ سعد نے فیصلہ سنا دیا، بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل یعنی جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو باندیاں بنا دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ یہ سن کر سب کے سب دنگ رہ گئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سعد نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یہی فیصلہ تورات میں ان کے لیے تھا۔ فیصلے پر اسی طرح عمل درآمد ہوا۔ بنو قریظہ کے 400 جنگجو مرد گردن اڑا دی، ان کی قتل کر دیا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کا انجام دیکھنے کے لیے جی رہے تھے، انہوں نے دعا کی تھی جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں اللہ مجھے موت نہ دے۔ اس کے فوراً بعد ان کے زخم سے پھر خون بہنا شروع ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھیں اللہ کا نظام۔ بنو قریظہ سے یہ سلوک یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف تھا، لیکن یہودیوں نے خود تسلیم کیا، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بخشی کر سکتے تھے، مگر آپ نے سزا جاری کرنے کو ترجیح دی۔ اس کا اصل سبب تو یہی تھا کہ آسمانی حکم یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بنو قریظہ پر حملے کو ایک دن بھی ملتوی نہیں ہونے دیا، اسی طرح ان مجرموں کی سزا بھی آسمان پر یہی طے ہو چکی تھی جو سعد بن معاذ کی زبان پر جاری ہوئی تھی۔ دنیا کے سابقہ اور موجودہ قانون کے مطابق بھی باغیوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، کوئی بھی باغی ہو۔ خود یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ باغی کی سزا موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ آسمانی حکم سے ہٹ کر کیا اس اقدام کے پیچھے کوئی خاص زمینی وجہ بھی تھی یا نہیں تھی، تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے، اس بات یہ اور کیا ہے، لیکن وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ لوگ یہودی تھے، اس لیے کہ یہودی تو بنو کے انکار اور بنو نذیر والے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سخت رویہ نہیں رکھا تھا۔ زمینی وجہ بنو قریظہ کی طیبی شرنگیزیاں تھیں، اس لیے کہ دوسرے یہودی بھی یقیناً فتنہ پرور تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، لیکن بنو قریظہ سے رعایت نہ برتنے کی مین وجہ کیا تھی؟ اگر دیکھا جائے تو بنو کے انکار اور بنو نذیر کی طرف سے شرنگیزیاں بدعیدیاں عام حالات میں ہوئی تھیں، اور بنو قریظہ کی طرف سے اعلان بغاوت جنگ کے موقع پر ہوا تھا۔ انتہائی خطرناک موقع تھا۔ اب پورے خندق میں آپ دیکھیں دھیان ادھر رہا، لگا رہا کہیں پیچھے سے وہ حملہ نہ کر دیں، وہ حملہ نہ کر دیں، وہ حملہ نہ کر دیں، اس لیے جرم سخت تھا، اس لیے انہیں سنگین ترین جرم کے مطابق کڑی اور زبردست اور سخت سزا دینی پڑی۔ اللہ کے نبی نے طبی رحم دلی کے مطابق کرم کا معاملہ فرما دیتے تو نقصان کوئی نہیں تھا، جی ہاں بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کو معاف کر دینے کے باوجود انہیں ان کے ٹھکانوں پر آباد رکھنے کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن یہ اپنی آستین میں سانپ پالنے کے مترادف تھا۔ اگر بنو قریظہ کو یہیں رکھ کر جینے دیا جاتا، سانپ کی پرورش ہو رہی ہوتی یہاں پہ۔ آپ سمجھتی ہیں نا سانپ جو پالا جائے کیا اشر ہوتا ہے اس کا، ان کو جلا وطن کرنا ہی پڑتا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا، اس سے پہلے بنو قینقاع، بنو نذیر کے بہت سارے لوگ جلا وطن ہوئے تھے، خیبر کے قلعوں میں جا بسے تھے، وہاں یہودیوں کی ایک عظیم جمعیت تیار ہو گئی جو مدینہ کی سلامتی کے لیے الگ سے خطرہ تھا کہ سارے مل کر کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ بنو قریظہ کے لوگ جا کر ان کی طاقت میں مزید اضافے کا سبب بن جاتے، تو اس طرح بنو قریظہ کی جان بخشی کرنا خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا اور اپنی جیب میں سانپ رکھنے کے مترادف تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بہرحال انسانی فطرت اور معاشرتی فلسفے کا یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ کوئی مقتدر قوت جو سزا یا معافی دونوں پر قدرت رکھتی ہو، عام ذہن کے نزدیک مقتدر تبھی مانی جاتی ہے جب وہ کبھی معاف کرتی دکھائی دے، کبھی سزا جاری کرے۔ اگر کوئی صاحب اختیار شخص ہر معاملے اور ہر مسئلے میں معافی 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 کا تصور ہی رکھے تو حقیقت میں صاحب اختیار نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو معاف کرنے پر مجبور ہے، اسے سزا جاری کرنے کے اختیار سرے سے دیا ہی نہیں گیا۔ تو یہ بھی ایک سوچ ذہن میں آتی ہے۔ بہرحال مجرموں کو سزا کا خوف ہی سرکشی سے باز رکھ سکتا ہے، اور یہ خوف تبھی باقی رہ سکتا ہے جب سزاؤں کا گائے بگائے نفاذ بھی ہو، سزاؤں کا نفاذ بھی ہو۔ تو اس طرح یہودیوں کا بھی استحصال کر دیا گیا، جڑ کاٹ کے رکھ دی ان کی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جو معاملہ فرمایا وہ جنگی سیاست اور عرب کے یہودی قبائل کی سرش اور ان کی فطرت کے مطابق تھا. ان کے لیے اس قسم کی سخت اور عبرتناک سزا ضرور تھی، لازمی تھی، اس کی ضرورت تھی. جس عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکہ بازوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت اور سبق لینے کا موقع ملے کہ آئندہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. غزوہ خندق کے بعد 5 ہجری کے اواخر اور 6 ہجری کے درمیان کئی اہم واقعات پیش آئے. بعض کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے ساتھ تھا، بعض کا ریاست مدینہ کے ساتھ تھا. ان کا مختصر تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں.